فرمایا اللہ کے نزدیک پوری دنیا مٹ جائے اتنا بڑا حادثہ نہیں جتنا مومن کی روح کا نکلنا حادثہ ہے. اتنا بڑا واقعہ، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا. لیکن جس نے قتل کیا اتنا وہ دھت ہے کسی نشے میں یا کسی دولت کی وجہ سے، اتنا اس کو غرور ہے اور اس کے سامنے انسانیت کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس کے لیے کیڑی کو مارنا اور بندے کو مارنا برابر ہے. لا یدری القاتل، اسے پتا نہیں کہ میں مار رہا ہوں تو کیوں مار رہا ہوں، اور جو مقتول ہے اس کو پتا نہیں مجھے مارا گیا تو کیوں مارا گیا، میرا جرم کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے. تو یہ صورتحال علامات صغرا میں جو قیامت سے پہلے متصل آنے والی ہیں ان میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرج اور قتل کو بیان کیا ہے. اور آج وہ تم دیکھ رہے ہو، یعنی جو صورتحال ایک تو ہے کہ وہ علامت جو نبی علیہ السلام نے بیان کی تھی کہ صحابہ وہ وقت آ جائے گا تداعی الامم، ساری قومیں یونائٹڈ نیشنز وہ میری امت پر یوں جھپٹیں گی جیسے بھوکے پیالے پہ جھپٹتے ہیں. ایک پلیٹ پر کئی بھوکے جھپٹ پڑتے ہیں کہ صرف پلیٹ ہے، ہمیں لقمہ لینے میں مشکل ہوگی، ہر ایک جھپٹتا ہے. فرمایا کما تداعی الاکل علی قصعتھا، جیسے وہ کاسے پر پلیٹ پر کھانے والے جھپٹ پڑتے ہیں بھوکے، ایسے ہی امم، یہ لفظ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یونائٹڈ نیشنز UNO وہ جھپٹ پڑے گی میری امت کے اوپر جیسے بھوکے جھپٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا کیا اس دن ہم تھوڑے ہوں گے؟ اتنے حوصلے بڑھ جائیں گے کافروں کے کہ وہ ہمیں پلیٹ سمجھ لیں گے اور یوں ہمیں کھانا شروع کر دیں گے. آج ہم تھوڑے سے ہیں تو ہم سے دنیا کانپ رہی ہے، اور اس وقت جب یہ حال ہماری قوم کا ہوگا تو کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، اس دن تم تھوڑے نہیں ہوگے جب وہ زمانہ آیا ہوا ہوگا، آج کے مقابلے میں تم کہیں زیادہ ہوگے. اب وہ دیکھ لو اعداد و شمار، اس وقت جو صحابہ کرام علیہم رضوان اور اسلام کے دامن میں جو دولت تھی، اسلام کے پاس جو کمائی تھی مومنین کی، یعنی جو گنتی تھی مسلمانوں کی، اس کے مقابلے میں آج کی گنتی دیکھ لو کتنی زیادہ ہے. مگر جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو پلیٹ سمجھ لیا جائے گا تو وہ پلیٹ سمجھا گیا. ہر طرف خواہ وہ غزہ کی پٹی ہو، خواہ وہ قابل و قندھار کا دیش ہو، خواہ وہ کشمیر چناروں کا دیش ہو، خواہ وہ عراق ہو، خواہ وہ صومال ہو، خواہ وہ پاکستان ہو، مسلم امہ کے وسائل کو کفار لوٹ رہے ہیں اور آپس میں ان کا اس میں تقسیم ہے، بندر بانٹ ہے اور کھا رہے ہیں. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس دن میرا کلمہ پڑھنے والے تھوڑے نہیں ہوں گے، زیادہ ہوں گے. صحابہ نے پوچھا پھر یہ کیوں ہوگا؟ ہم تھوڑے ہیں تو ہم نے کافروں کو دبا کے رکھا ہے، ہمارے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ اتنے زیادہ ہوں گے اور لیٹ جائیں گے. فرمایا ولکنکم غصاء کا غصاء السیل، میرے صحابہ وہ ہوں گے تو لوگ انسان ہوں گے، کلمہ سینوں میں ہوگا، مگر وہ سیلاب کی جھاگ کی طرح کے ہوں گے. غصاء السیل، ان میں پختگی نہیں ہوگی، وہ فولادی اعصاب نہیں رکھتے ہوں گے، وہ بالکل ریت سے بھی کھوکھلے ہوں گے، ریت کا بھی کچھ بھرم ہوتا ہے. فرمایا وہ سیلاب کی جھاگ جیسے ہوں گے جس کو ہوا اڑا کے لے جاتی ہے اور کچھ باقی نہیں رہتا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سبب کیا ہوگا؟ فرمایا میرے صحابہ ان میں وہن آ جائے گا، اصابہم الوہن، وہ وہن کے مریض ہوں گے. اگرچہ کروڑوں اربوں ہوں گے، تم سے زیادہ ہوں گے، مگر وہ باطل کے سامنے جھاگ بن جائیں گے. کیوں جھاگ بنیں گے؟ کس چیز نے ان کی پختگی کو ختم کیا؟ کس نے ان کے فولادی پن کو جھاگ بنا دیا؟ اور کس بنیاد پر وہ جو کبھی شیر تھے گیدڑ کیوں بن جائیں گے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہن کا مرض ہوگا. پوچھا گا وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. وہن یہ ہے کہ وہ موت سے ڈریں گے، زندگی سے پیار کریں گے. موت سے ڈر جائیں گے، زندگی سے پیار کریں گے، اپنی زندگی بچاتے پھریں گے. صحابہ تم آج شیروں جیسے ہو اور دنیا گیدڑوں جیسی ہے، تمہارے جذبوں کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، اس واسطے کہ تم موت سے پیار کرتے ہو اور موت کا عشق ہے، اللہ کے راستے میں مر جانے کا تمہارے سینوں میں. لہذا تم سے لڑنے والے کانپتے ہیں کہ ان سے بچے، انہیں تو مرنے کی پرواہ نہیں ہے. لیکن وہ وقت
آ جائے گا جس وقت امت میں اکثریت اور جو حکمران طبقہ ہے اور جو مسلم امہ کا جہاد والا جو شعبہ ہے ان لوگوں کے اندر جو ہے کیا آ جائے گا؟ فرمایا وہن آ جائے گا۔ وہن کیا مرض ہے؟ فرمایا اس میں یہ ہوتا ہے بندہ ہر اس رستے سے بچتا ہے جہاں موت کا خطرہ ہو اور ہر وہ کام کرتا ہے جہاں زندگی بچ سکتی ہو۔ فرمایا جب یہ صورتحال اجتماعی طور پر میری امت میں آ جائے گی تو ان میں وہن ہوگا، یہ جھاگ بن جائیں گے اور ساری غیر مسلم طاقتیں ان کو ہڑپ کرنے کے لیے میدان میں آ جائیں گی۔ محتشم سامعین حضرات، اب یہ بھی علامات قیامت ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان کیا، اور خارجی محاذ پر آپ اس میں 1% بھی تردد نہیں کر سکتے کہ وہ صورتحال سامنے نہ ہو، وہ سامنے ہے۔ بیرونی محاذ پر اور اندرونی محاذ پر جو قتل ہے وہ بھی صورتحال بالکل سامنے ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے یہ باتیں بیان کی تھیں کہ وہ اس وقت آج کے حالات کو دیکھ رہے تھے اور اس کا علاج کرنا چاہتے تھے اور علاج بتا دیا ہے۔ اب یہ مریض کی اپنی مرضی ہے، اس کو دوائی سے پیار ہے یا نہیں، وہ عقل مند ہے یا پاگل ہے۔ پاگل بندہ دوائی سے پیار نہیں کرتا اور عقل مند جتنی کڑوی ہو پی جاتا ہے کہ اس سے صحت مل جائے گی۔ لہذا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان علامات کو بیان کر کے یہ نظریہ اپنی ملت کو دیا ہے کہ تم پھر جس وقت اللہ کے لیے موت سے پیار کرنا شروع کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالی دوبارہ تمہاری دھاک دشمنوں پہ بٹھا دے گا۔ دوسری طرف سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، یأتی علی الناس زمان یعیر الرجل بایمانہ کما یعیر الفاجر اليوم بفجورہ، یعیر الرجل بایمانہ کما یعیر اليوم الفاجر بفجورہ۔ فرمایا ایک زمانہ آ جائے گا قیامت سے پہلے میری امت پر، کیا ہوگا؟ فرمایا بندے کو اپنے ایمان پر اتنی شرم آئے گی جتنی شرم آج اس کو گناہ پہ آتی ہے۔ میرے صحابہ، آج بندہ فجور پہ شرماتا ہے۔ الیوم، آج تقوی کا معیار ایسا ہے کہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو شرماتا ہے، وہ سامنے نہیں آتا، آنکھیں نہیں اٹھاتا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تھا۔ فرمایا وہ زمانہ آ جائے گا جب ایمان پر لوگوں کو شرم آئے گی۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں مومن ہونا یہ شرم کی وجہ بن جائے گی، مومن ہونا، ایماندار ہونا یہ شرم کا سبب بن جائے گا۔ لوگوں کو شرم آئے گی کہ میرے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ مسجد میں نماز جا کے پڑھتا ہے۔ شرم کا سبب ہے جو آج چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا کہ یہ داڑھی یہ دہشت کی علامت ہے، یہ فلاں کو ناپسند ہے، فلاں کو ناپسند ہے۔ مومن کو اگر شرم آتی ہے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج صحابہ فاجر گناہ کو جس وقت دیکھتا ہے تو شرماتا ہے، وہ وقت آنے والا ہے جب کنواں مینار اور مینار کنواں بن جائے گا۔ صحابہ تمہارے بعد آنے والی یہی امت اس میں ایسی صورتحال بن جائے گی کہ جب ایمان ظاہر کرنا شرم کی علامت ہوگا، ایمان چھپانے کی کوشش کی جائے گی، ایمان چھپانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ صورتحال بھی پیش نظر ہے تمہارے۔ آج ایک بندہ اپنا اسلامی تعارف چھپا رہا ہے، کہیں جانے کے لیے، کسی ویزے کے لیے، کسی فیسلٹیز کے حصول کے لیے اپنے ایمان کو چھپاتا ہے۔ نہیں، میں وہ نہیں ہوں، میں اور ہوں۔ اپنے آپ کو چھپا رہا ہے، اپنی حقیقت کو چھپا رہا ہے، اپنی اصلیت کو چھپا رہا ہے۔ کہیں کسی اور کے ساتھ عہد وفا کرتا ہوا یہودیوں کے ساتھ نرم رویے کی بات کر رہا ہے، کہیں کوئی ہندوؤں کے ساتھ اپنی تہذیب کو ملا کر اپنے سودے غیرت کے کر رہا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا، میرے صحابہ میں نے تمہیں بتایا ہے، تم نے بعد والوں کو بتانا ہے، میرا وہی ہوگا جو تمہارے جیسا ہوگا کہ اس کو اپنے ایمان ظاہر کرنے پر ہمیشہ فخر حاصل ہوتا ہو، وہ اپنی حقیقت کو ظاہر کرتے ہوئے شرمائے نہیں، بلکہ یہ بتائے میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی علیہ السلام کا غلام ہوں۔ قرب قیامت میں چونکہ یہ فتنہ آنے والا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مطلع کیا، وہ فتنہ آیا ہوا ہے اور اس کے ہزاروں شعبہ جات ہماری سوسائٹی میں موجود ہے۔ اگر آج عام لوگوں میں یہ رائے پک گئی ہے خاکم بدہن کہ ایک شخص جس نے 3 پیس لباس ہو اور گلے میں ٹائی ہو اور چہرے پہ داڑھی نہ ہو، کلین شیو ہو،
تو اس کو اگر ایک بڑے سٹیٹس کا سمجھا جاتا ہے اور دوسری طرف ایک اسلامی لباس میں ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ امامہ ہے، اس کو اگر چھوٹا سمجھا جاتا ہے تو اس دماغ کا آپریشن کرانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری ملت کا بندہ ایسا نہیں ہو سکتا جو غیروں کے شعار کو ترجیح دے اور اپنے شعار والے لوگوں کو حقیر جانے، پر میرا شعار جو ہے اس کی عزت یہ ہے کہ جس کے پاس میری سنت کا جھنڈا ہو اس بندے کو سوسائٹی میں اونچا سمجھنا چاہیے۔ آج چھوٹے چھوٹے عہدوں سے لے کر بڑے بڑے عہدوں تک ہماری پاک فوج کے مختلف عہدوں پر داڑھی والوں کو پیچھے ہٹایا گیا۔ پی آئی اے اور دیگر جو ایئر فورس ہے اس کے علاوہ اور تو اور رہا، چھوٹی چھوٹی باتیں، کسی ہوٹل میں کمرہ لینے کے لیے ایک داڑھی والا چلا گیا، اس کو نہیں ملا، اور ایک بابو چلا گیا، وہی کمرہ اس کو مل گیا۔ کسی گاڑی کی سیٹ پر بیٹھنے بٹھانے تک باتیں اس میں یہاں تک جا پہنچی ہیں۔ بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ ہمیں ان دماغوں کا بھی آپریشن کروانا چاہیے اور ان سوچوں کو نئے سرے سے اوورہال کرانا چاہیے جہاں امریکی یورپی شیطان چھپے ہوئے ہیں، تاکہ وہاں پر ماہ مدینہ کے عشق کا راج کروایا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن اس سلسلہ میں وہ لوگ بھی اتنے ہی معتوب اور مغضوب ہیں جنہوں نے ان شعاروں کو دہشت کا نام دیا۔ اگر کوئی شخص داڑھی رکھ کے وہ دبئی ایئرپورٹ پہ پکڑا جاتا ہے کہ اس نے داڑھی میں افیون چھپائی ہوئی تھی اور اس نے داڑھی کے بارے میں جو اسلامی وقار تھا اس کو داڑ لگایا ہے، تو وہ زمانے کا بہت بڑا مجرم ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے ماٹو اور اس شعار کے ساتھ مسلمانوں کی عبادت گاہ میں مسجد میں دھماکہ کر رہا ہے اور مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے، وہ داڑھی کو بدنام کرنے والوں میں سے ہے، وہ داڑھی کی حقیقت کو واضح نہیں کر رہا۔ وہ لوگ بھی مستقل اس جرم میں شریک ہیں، لیکن ہم اس داڑھی اور اس امام اور اس سنت اور اس امن اور اسلام کے دائی ہیں جو نظریہ محبوب علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو عطا فرمایا ہے۔ علامات قیامت کو بیان کرتے ہوئے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے ممبر کے پاس کھڑے تھے، مشرق کی طرف چہرہ تھا، الفتنہ تو ہا ہونا، الفتنہ تو ہا ہونا، الفتنہ تو ہا ہونا، وہ اشارہ نحو المشرق، مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا، فرمایا یہاں سے فتنہ نکلے گا، یہاں سے فتنہ نکلے گا، یہاں سے فتنہ نکلے گا۔ مشرق وہ مقام ہے جہاں ابن عبد الوہاب کی ولادت کی جگہ ہے، وہ صوبہ جس کے بارے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کہا گیا تھا دعا مانگو نجد کے لیے، تو نہیں مانگی، یمن کے لیے مانگ دی، شام کے لیے مانگ دی۔ اللہم کہہ کے دعا مانگ رہے ہیں، بارک لنا فی شامنا و یماننا، کہا کہ فی نجدنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجد کے لیے بھی یہ عطف تلقینی تھا کہ یہ جملہ بھی ساتھ ملا دو۔ فرمایا ہناک الزلازل والفتن وبہا یطلو قرن الشیطان، وہاں زلزلے ہوں گے، فتنے ہوں گے، وہاں سے شیطان کا سینگ پھونکتے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علامات قیامت بتائی ہے ان میں سے یہ علامت بھی ہے جو آج تمہارے سامنے وہ فتنہ کھڑا ہے، اور کتنا گھر گھر تک پہنچا ہے، گلی گلی تک پہنچا ہے، محلے محلے تک پہنچا ہے۔ علامات قیامت میں اس فتنے کو بھی پیش نظر رکھو اور اس فتنے سے بچاؤ کے لیے بھی اپنے آپ کو اس جہاد کے لیے تیار رکھو کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو ملت کا ڈاکو قرار دیا تھا اور جن لوگوں کو فتنہ قرار دیا تھا، کہیں ہمارا ان سے کوئی راہ و رسم تو نہیں ہے، کہیں ہمارا ان سے کوئی لین دین اور پیار تو نہیں ہے، ان کے ساتھ رشتہ داریاں اور ان کے ساتھ معاملات میں ہمیں پوری طرح محتاط ہونا چاہیے۔ فتنہ آزمائش ہوتی ہے، فتنہ آگ ہے، چاہے وہ چنگاری ہو، چاہے وہ شعلہ ہو، چاہے وہ راکھ میں دبی ہوئی ہو، چاہے وہ اعلان کر رہی ہو۔ لہذا رشتوں کے معاملے میں جس وقت وہ اگرچہ اب راکھ میں دبی ہوئی چنگاری ہے، کل تمہاری پوری اولاد کو جلا کے راکھ کرے گی۔ اس واسطے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فتن کے لحاظ سے بھی باقاعدہ اس بات کی وضاحت کی ہے۔ فرمایا یہ فتن ہے، کیسے؟ فرمایا بولی ہماری ہے، یتکلمون بألسنتنا، کلمہ ہمارا ہے اور سب کچھ ہمارا ہے، لیکن کیا ہے؟ فرمایا یمرکون من الدین کما یمرک السهم من الرمیہ، دین سے یوں خالی ہے جیسے تیر شکار سے خالی نکل جاتا ہے۔
وہ بھی ایک فتنہ ہے، اور اس سے مقابلہ اور اس سے متنبع ہونا یہ بھی ایک تقاضا شریعت کا ہم سے. سارے فتن اور ان کے لحاظ سے ایک مجموعی طور پر ہمیں بیداری حاصل ہونی چاہیے، اور فتنوں سے انسان تب بچ سکتا ہے. ورنہ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں فتنے انسان کو یوں لیتے ہیں جیسے چٹائی بنی ہوئی ہو. چٹائی رسیوں سے اس وقت بنتی تھی، فرمایا فتنہ لگتا ہے ایک رسی جلتی ہے، پھر دوسری جلتی ہے، جو پہلی کو بجھا دے اس کی چٹائی بچ جاتی ہے، اور جو کہ ایک ہی جلی ہے نا باقی تو ٹھیک ہے، دوسری بھی جل جاتی ہے، تیسری بھی جل جاتی ہے، پھر ساری چٹائی جل جاتی ہے، پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا. فرمایا اس واسطے فتنوں سے متنبع کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تقریر سنو کانوں تک محدود رکھو. فرمایا فتنوں سے بچاؤ لازم ہے کہ جب فتنہ آ رہا ہے تو اپنے ایمان کی چٹائی کو جلنے نہ دو. اگر کسی کونے میں آگ لگی ہے تو اسے بجھاؤ، اور پھر اپنی چٹائی بھی بچاؤ، اپنے گھر اور محلے کی چٹائی بھی بچاؤ.